ابو بکر بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کی زندگی میں ہمنا ایک طوفان بن کے آ گئی ہے۔ ابو بکر کی ماں خوشبخت اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتی کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ یہی سوچ کے پریشان ہوتی اور روتی ہے کہ محلے میں ہماری عزت چلی گئی ہے، محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن ابو بکر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے اگر گناہ نہیں کیا تو نہیں کیا، میں نے اس لڑکی ہمنا سے نکاح نہیں کیا، میرا یقین کیوں نہیں کر رہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب خوشبخت ہمنا سے نکاح نامے کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ وہ تو ابو بکر کے ہی پاس ہے۔ ابو بکر بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ کس طرح اس مصیبت ہمنا سے جان چھڑوائے کیونکہ وہ تو گھر آ کے رہنا شروع کر دیتی ہے، اور ابو بکر جب اسے تنگ آ کے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رونے دھونے لگ جاتی ہے اور خوشبخت کو اس پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ منع کر دیتی ہے ابو بکر کو کہ اس لڑکی کو مت نکالو۔ ابو بکر اب یہی سوچ رہا ہے کہ کس طرح وہ اس لڑکی ہمنا کا چہرہ بے نقاب کرے اور اپنی ماں کے سامنے صفائی دیتا ہے کہ مجھے محلے والوں کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے یا نہیں اور لوگ کیا سوچیں گے۔ جب میں نے آپ کو صفائی دے دی ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو میں نے گناہ نہیں کیا۔ خوشبخت بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ اسے ابو بکر سے بالکل بھی سب کی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح چھپ کے نکاح کر لے گا، اور وہ لڑکی گھر آ کے یہی کہتی ہے کہ ابو بکر نے مجھ سے نکاح کیا ہے، نکاح نامہ بھی ابو بکر کے پاس ہی ہے۔ خوشبخت کو بس یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہ محلے والوں کے سامنے کیا جواب دے گی، ان کے سامنے تو ان کی عزت برباد ہو گئی ہے۔ جب خوشبخت کے ہاتھ ابو بکر کی ڈائری لگتی ہے تو اس میں صرف زریاب کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اس سے اپنے بیٹے پہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ یہ لڑکی ہمنا بول رہی ہے، کیونکہ ابو بکر تو صرف زریاب سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کی ڈائری میں صرف زریاب کی تصویریں ہیں۔ دوسری طرف زریاب بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ زامل ایک دم سے غائب ہو گیا ہے، نہ وہ زریاب سے بات کر رہا ہے نہ اس کا نمبر چل رہا ہے۔ وہ اس کے گھر بھی جاتی ہے تو گھر پہ نہیں ہوتا۔ جب اس کی دادو یہ دیکھتی ہے کہ زریاب بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہے تو اسے یہی کہتی ہے اگر تم اسی بے چینی کے ساتھ نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتی ہو۔ لیکن زریاب کے حواسوں پہ تو صرف زامل ہی سوار ہے۔ وہ اپنی دادو سے یہی کہتی ہے کہ مجھے تو بس زامل مل جائے، کیونکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ سوسائیڈل حرکتیں کر رہا تھا اور وہ سوسائیڈ کر لیتا ہے، مجھے اس کی فکر کھائی جا رہی ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ زریاب اس کے گھر بھی جا کے پتہ کرتی ہے تو زامل گھر پہ بھی نہیں ہوتا، وہ سب کو بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ اب ابو بکر بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دنیا والوں کو کیا جواب دے گا کہ یہ لڑکی ہمنا کون ہے اور ان کے گھر میں کیوں رہ رہی ہے۔ خوشبخت کو بھی اب اپنی بیٹے کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈائری پہ زریاب کی تصویریں دیکھتی ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابو بکر تو زریاب سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ لڑکی ہے جو جھوٹ آ کے بول رہی ہے۔ اور ابو بکر بھی اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور مجھے لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ جب میں سچا ہوں تو مجھے اپنی سچائی پہ ہی یقین ہے۔ آپ کو بھی اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کون کون چاہتا ہے کہ زریاب اور ابو بکر کی شادی ہو جائے؟ کون ان دونوں کو اکٹھے دیکھنا چاہتا ہے؟ جبکہ زریاب کے تو حواسوں پہ صرف اور صرف زامل ہی سوار ہو چکا ہے۔ وہ زامل کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے، اسے بس یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ کہیں زامل اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر رہے یا وہ سوسائڈ نہ کر لے۔ آخر ہوگا کیا؟